اگر آپ زمین میں گڑھا کھودیں تو کیا ہوگا؟ آپ زمین کی دوسری طرف کتنی تیزی سے سفر کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کتنا گہرا گڑھا کھود لیا ہے۔ ہم سب نے بچپن میں یہ افواہیں تو سنی ہوں گی کہ زمین میں سرنگیں ہمیں دنیا کے دوسری طرف لے جائیں گی، آپ کے خوابوں کو کچلنے کے لیے معذرت۔ یہ واقعی اسی طرح کام نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ سمندر کے بیچ میں پہنچ جائیں گے اگر وہ زمین کو کھودنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کچھ جگہوں پر تو کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیجنگ میں رہتے تھے تو آپ ارجنٹائن میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ زمین کے ذریعے ایک سرنگ کھود سکتے، اور میڈرڈ سے یہ نیوزی لینڈ کا سیدھا راستہ ہے، لیکن آپ کتنی دور تک گڑھا کھود سکتے ہیں؟ تو یہ 7,918 میل لمبی ہوگی۔ اگر آپ سیدھے زمین کے اندر کودیں تو آپ کو زمین کے مخالف سمت تک پہنچنے میں صرف 45 منٹ لگیں گے۔ بلا شبہ تمام جوش و خروش میں آپ پاپ آؤٹ ہونے کے بعد کسی چیز کو پکڑنا بھول سکتے ہیں۔ جس مقام پر آپ واپس اسی جگہ پر گریں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اب تک انسانی کھدائی صرف زمین میں 0.1% راستہ بنا پائی ہے۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں سوویت یونین نے زمین کی پرت پر اتنی گہرائی تک سوراخ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے 40,230 فٹ تک گہرا کیا، اس سے پہلے کہ 570 ڈگری کے درجہ حرارت سے ان کا سامان پگھل گیا۔ لیکن پگھلی ہوئی چٹان پر اپنے قدم جمانے کے لیے ایک جادوئی بیلچہ، ایک سپر ہیٹ سٹنٹ سوٹ اور کچھ خاص قسم کے جوتے ساتھ رکھ لیجیے۔ آپ کا کرایہ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے باہر کے ہول کو کرسٹ کہا جاتا ہے، جو تقریباً 30 میل گہرائی میں چلتا ہے، اور ہر 0.6 میل گہرائی کے لیے درجہ حرارت 77 ڈگری تک جاتا ہے۔ اوسط انسان پہلے میل کے بعد ہائپر تھرمیا کا شکار ہو گیا، لیکن چونکہ آپ بہت اچھی طرح سے لیس ہیں، آپ کو مینٹل تک کھودنا پڑے گا۔ اس تہہ کو کھودنا ایک خاص چیلنج ہوگا۔ اسٹینوسفیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تہہ ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت کے لیے ذمہ دار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پہاڑ، آتش فشاں اور زلزلے آتے ہیں۔ ہزاروں میل پگھلی ہوئی چٹان کو کھودنا نہ صرف ایک سست کام ہوگا، بلکہ آپ کو اس عمل میں بدلتے ہوئے براعظم کو بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آخرکار آپ ٹھنڈی تہہ تک پہنچ جائیں گے، جو ایک ستم ظریفی بیان کرنے والا ہے، کیونکہ زمین کے بیرونی کور میں درجہ حرارت 7,200 سے 9,000 ڈگری تک ہو سکتا ہے۔ اس تہہ کے پردے سے گزرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مائع لوہے کا ہول ہے، کیونکہ یہ ہمارے سیارے کے حجم کا 80% سے زیادہ ہے، اور یہ تمام گرم مائع چٹان ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنی کھدائی سے زیادہ نقصان نہ کریں۔ بیرونی کور ہمارے سیارے کو اس کا مقناطیسی میدان دیتا ہے، اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آخر میں آپ اندرونی مرکز تک پہنچ جاتے ہیں، اور شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اپنا سفر ختم کرنا ہو۔ لیکن کیا ہو اگر میں ہم دستبردار نہیں ہوں؟ لیکن ہمیں آپ کی فلاح و بہبود کا خیال ہے، اس لیے ہماری بات مان لیں۔ زمین میں گڑھے کھودنے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اندرونی کور بنیادی طور پر ٹھوس لوہے اور نکل کی ایک بہت بڑی سفید گرم گیند ہے۔ یہ ٹھوس ہے کیونکہ زمین کی سطح سے 3,218 میل نیچے سے دباؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ لوہے کو پگھلنے سے روکتا ہے، لہٰذا آپ کے بیلچے کے ہر سکوپ کے ساتھ بیرونی کور سے مائع لوہا آسانی سے خالی جگہوں کو پر کرے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ اسے انجام دینے کے لیے آپ کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا ہوگا، لیکن یہ کوئی چیلنج تو نہیں ہے۔ تاہم چیلنج تو ہے، کیونکہ فلوٹنگ ڈگنگ میں مہارت حاصل کرنا ہوگا۔ آپ کو تیرتی کھدائی کرنا پڑے گی، کیونکہ باقی دنیا سے کشش ثقل کی قوت کا مقابلہ آپ اپنے اوپر محسوس کریں گے۔ لیکن لامحدود وقت کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے، اور کسی نہ کسی طرح آپ اسے بنیادی طور پر بنا سکتے ہیں۔ آپ کا زمین کے مرکز سے باہر کا سفر اور بھی مشکل ہوگا، کیونکہ زمین کی کشش ثقل آپ کو
پورے راستے میں پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ جب آپ آخر کار زمین کے مخالف سرے پر زمین کو توڑتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کسی سمندر کے بیچ میں نہیں آتے، تو پھر آپ مطمئن رہیں کیونکہ واپسی کا راستہ یقینی طور پر بند ہو جائے گا۔ تو یہ سفر کرنے کا ایک راستہ ہے اور ہمارا مطلب صرف فرضی راستہ ہے۔ براہ کرم اپنے گھر پر اس کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ پوری دنیا میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایک تجوری خریدیں، اپنے خوش قسمت پیسے بچائیں، اور امید ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ اپنی من پسند جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اس میں 45 منٹ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کو خواب دیکھنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ متجسس رہیں، سوال پوچھتے رہیں، اور یقیناً ہم آپ کے لیے کھودتے رہیں گے زمین کو۔